یہ کتاب الوسیط فی تفسیر القرآن المجید الجزء الرابع چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پر والدعاء بمعنى العبادة كثير في التنزيل. الدعاء بمعنى العبادة كثير في التنزيل. دعا کا مطلب عبادت کے معنوں میں قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے. والدعاء دیکھو والدعاء بمعنى العباد قال ادعوني استجب لكم یعنی اعبدوني استجب لكم. والدعاء بمعنى العبادة كثير في التنزيل. تنزیل میں اس کی بہت کثرت کے ساتھ موجود ہے. اچھا آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ کتاب تفسیر کشاف فی عن حقائق غوامض التنزیل. ملاحظہ کریں یہاں پر وقال ربکم ادعونی استجب لکم. زمخشری نے کشاف میں بھی کہا ادعونی اعبدونی. والدعاء بمعنى العبادة كثير في القرآن. دعا قرآن مجید میں عبادت کے معنوں میں بہت زیادہ ہے. اس کی دلیل کیا ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. ادعونی ان الذين يستكبرون عن عبادتي. تو اس کا مطلب ہے دعا ہر جگہ قرآن مجید میں پکارنے کے معنوں میں نہیں آتا. آپ لوگوں کے جہاں پر یہ آیا ہے کہ آپ بتوں کی عبادت نہ کریں اس کے لیے وہی لفظ آیا ہے کہ اس کے لیے پکارنے کا جو اس کو آپ ترجمہ کر سکتے ہیں پکارنے کے لیے بھی اور عبادت کے لیے بھی. آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہاں پر پکارنے کے لیے تو پکارنا حرام ہو جاتا ہے. پکارنا اگر ما سوی اللہ کو حرام ہے تو وہ کسی مقصد کے استمداد کی قصد بھی ہو غیر استمداد کا قصد ہو دونوں حرام ہو جاتا ہے. اب آتے ہیں آپ نے مولوی غلام فرید صاحب آپ نے جو کہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے اس آیا کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے نا آپ نے یہی فرمایا. اس کی آواز بلند کریں ذرا. آپ نے یہی فرمایا مولوی غلام فرید صاحب. میں نے یہ نہیں فرمایا. اگر آپ مجھے ایک منٹ وقت دے تو آپ کا بہت بہت شیخ صاحب نہیں شیخ صاحب آپ دیکھیں ہمارے اور آپ سے طے یہ ہوا تھا کہ آپ ایک سوال آپ کریں گے ایک سوال میں کروں گا نا. آپ سوال پہ تو سوال کر رہے ہیں مجھے سوال نہیں کرنا ادھر ہے. اب میں نے آپ سے کہا تھا دیکھو میں نے آپ سے کہا تھا آپ کے نزدیک جو سب سے محکم آیا ہے کہ ما سوی اللہ سے مدد لینا شرک ہے. آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. نہیں وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور سوال نہیں کروں گا. میں کہتا ہوں کہ دعا کا جو لغوی معنی ہے لوگوں کو آپ وہ نہ دے لوگوں کو دھوکہ نہ دے. جو لغوی معنی میں دعا ہے پکارنا اس کی میں بات نہیں کرتا ہوں. جو شرعی معنی ہے دعا اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا اس کی میں بات کر رہا ہوں. آپ لغوی معنی میں پکارنا دعوت آپ کا کیا فرمانا شیخ صاحب ایاک نعبد و ایاک نستعین کے متعلق بات کرتے ہیں پھر آتے ہیں پکارنے کی طرف. صحیح ہے مان لیتے ہیں. نہیں دعا پہ آپ نے وقت ضائع کیا. میں وہ دعا شیخ صاحب دعا کی طرف آتے ہیں. شرعی دعا صرف اللہ سے ہے. جس طرح دیکھیں ان اللہ یدعو الی دار السلام. شیخ صاحب دعا کی طرف آتے ہیں پکارنے. شیخ صاحب سن لیں میری بات. پکارنے کی طرف آتے ہیں دعا لفظ دعا کی طرف آتے ہیں اس کی طرف آتے ہیں. پہلی اس آیت کی طرف جو میں سمجھ گیا لوگوں کو دھوکہ نہ دے. اہل تشیع اس کے طرف آتے ہیں. پکارنا لغوی معنی میں ایک شرعی معنی میں وہ ہے کفر شرک. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. شریعت میں بھی دعا پکارنے کے معنوں میں آتا ہے. قرآن مجید میں بہت ہے. نہیں ایک لغوی معنی ہے. قرآن یہ دونوں لغوی معنی ہیں. دونوں لغوی معنی ہیں. نہیں لغت ہی میں دعا کے معنوں میں پکارنے کے معنوں میں آتا ہے عبادت کے معنوں میں آتا ہے. میں بھی کتاب سے دکھاتا ہوں. میں بھی کتاب سے. شیخ صاحب گوگل میں جو اہل تشیع دیکھ لے گوگل میں شیخ صاحب ایک دیکھیں دعا پکارنے کی طرف آتے ہیں لفظ دعوا یدعو کی طرف آتے ہیں. ابھی آپ سے جو سوال کیا گیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے متعلق. صحیح ہے. میں نے دعا کی بارے آپ دعا کی تشریح غلط کرتے ہو. شیخ صاحب میں نے غلط بیان کیا ہے. سرچ کریں شیخ صاحب دو قسم کے. ایک لغوی جس کا میں بات نہیں کرتا ہوں جس کے دعوت دینا کسی کو پکارنا. میں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو عبادت کہتے. اچھا جواب دو. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں دعا یدعو کی طرف آتے ہیں. مولوی سعید بھائی صاحب مولوی سعید صاحب ڈرامہ بازی بند کریں گا. بات ہو رہی ہے نا
ان سے سوال کیا تھا کہ جو سب سے محکم آیا ہے، سب سے واضح آیا کہ ما سوى اللہ سے آپ مدد نہیں لے سکتے، وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. صحیح ہے؟ اس کا ذرا ترجمہ کریں آپ. کون ایاک نعبد و ایاک نستعین. بات آپ شروع جو میرا سوال ہے وہاں سے جواب تو شروع کرے نا. ایاک نعبد و ایاک نستعین سے پہلے میں نے کہا تھا کہ جو شری دعا ہے جسے عبادت کہتے ہیں اس کا جواب دو. اچھا پھر اس پہ بات نہیں جس کرنا کو کہ ان کے پاس، اس کا جس کو مطلب ابن ہوا کہ ان عباس کے پاس کوئی جس کو دلیل ابن نہیں عباس ہے. رضی اللہ نے عبادت کہا ہے، ابن عباس رضی اللہ نے کون سی دعا کو عبادت کہا ہے اس کا جواب دو. غیر اللہ سے مدد مانگنا، والذین دیکھیں یدعون کا جواب دو. آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ بات نہیں کریں گے. چلیں بھائی، پھر میری باری ہے کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. پھر میری باری ہے کہ میں آپ سے سوال کروں نا. جو آپ اس موضوع پہ جو اس پہ بات نہیں کرتے بھائی، میری باری ہے میں آپ سے سوال کروں. صحیح ہے؟ یہی بات ہوئی تھی کہ ایک دفعہ ایک دوسرے سے سوال آپ جواب کرتے نہیں دے سکے نا، اقرار تو کرو. نہیں کہ میں نے جواب نہیں دیا. میں نے بہت جواب دے دیا، میں نے آپ کی کتابوں سے دکھا دیا. ابھی آپ کی کتابوں سے دکھا دیا کہ دعا، یہ تو اہل تشریح جانتے، جس نے اسکول پڑھا اس کو پتا ہے کہ میں شرعی دعا کے بارے میں جس کا مطلب دو عبادت ہے اس کا بات شرعی سے شریعت میں شیخ صاحب شریعت گناہ نہیں ہے. بت کو پکار سکتے ہو، لیکن مدد کے لیے پکارنا وہ دعا عبادت ہے. وہ میں نے عرض کیا نا، میں نے عرض کیا کہ وہ آیت آپ پڑھ کے دکھائیں، وہ حدیث ہمیں پڑھ کے دکھائیں کہ آپ ما سوى اللہ سے مدد نہیں لے سکتے. آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے. میں نے 10 دفعہ آپ سے کہہ دیا حدیث ہمیں دکھاؤ، اپنی کتاب سے اپنی حدیث دکھاؤ. شیخ صاحب سوال سن لو، شیخ صاحب سن لو. من مات وهو يدعو من دون الله ندعا دخل النار. جو اس حالت میں مرا کہ اس نے زندگی میں اللہ کے علاوہ کسی کو آواز دی ہو دعا کے لیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے یدعو کا مطلب ہے یعبدو. جو وہ اللہ کے، دیکھو اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو آواز دینا حرام ہوتا تو آپ نماز میں کیوں کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی؟ آپ اپنی بیوی کو کیوں بلا رہے ہو؟ جو مدد کے لیے پکارنا وہ دعا دو قسم کا وہ کہاں ہے؟ وہ الفاظ بتاؤ، مدد کا الفاظ ہمیں دکھاؤ، مدد کے الفاظ ہمیں دکھاؤ اس حدیث میں. وہ ابن عباس رضی اللہ نے خود کہا کہ ای تعبدونا تدعونا بمعنی اتا تعبدونا کہا ابن عباس. ابھی سن لو شیخ صاحب بالکل ہے جو یہ تدعونا کو تعبدونا کیوں کہا ابن عباس نے؟ اس لیے کہا کہ یہ عبادت کے زمرے میں، اس لیے کہا کہ یدعونا کا مطلب بعض جگہوں میں یعبدونا ہوتا ہے، ہر جگہ نہیں ہوتا، بعض معنوں میں یعبدونا ہوتا ہے. ہاں جہاں پر دیکھو، جہاں پر آپ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں وہ بلا شک شرک ہے، لیکن جہاں پہ آپ عبادت نہیں کر رہے، سن لو دعا مانگنا، سن لو، دعا کا مطلب یہ پکارنا. شیخ صاحب اگر آپ کسی سے پکار رہے ہو، پکارنا اب مدد نہیں، اب چھوڑے مدد کو. پکارنا نہیں سو آپ مان رہے، بات نہیں کرتا آپ مان، شیخ صاحب آپ مان رہے ہو کہ دعا یدعو کسی کو پکار. آگے چلو، سوال کرنے دو نا، آپ جواب نہیں دے سکتے. اہل بیت کا جواب آپ سن لو نا. نہیں شیخ صاحب، آپ کو دیکھیں، آپ اگر آپ کو سمجھانا بڑا مشکل ہے کیونکہ آپ سنتے نہیں ہیں اور بات بھی نہیں کرنے دے رہے. اچھی طرح سن لو. آپ مان رہے ہیں کہ بغیر استمداد کے کسی کو پکارنا شرک نہیں ہے، مان رہے ہیں؟ جی. تو میں ادھر سارا دن یا علی کہہ دوں شرک نہیں ہے، استمداد کروں تو شرک ہے. اگر دو عقیدے ہیں، علم غیب کا عقیدہ علی رضی اللہ کی میری آواز سنتا ہے پھر بھی شرک ہے. اگر یہ عقیدہ ہے کہ علی رضی اللہ مدد کرتا ہے دوسرا شرک ہے. چلیں ٹھیک ہے، مدد کو چھوڑتے ہیں، مدد کو ابھی سائڈ پہ رکھتے ہیں. وہ کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی سنتا ہے تو اس کا مطلب وہ علم غیب رکھتا ہے، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ بالکل. یہ صفت کس کا ہے کہ بغیر کانوں کے سنے، دور سے سنے، بغیر اسباب کے سنے؟ یہ تو اللہ کا خالق اللہ کس نے ہے، کہا؟ اللہ ہے. اگر آپ کہتے کہ علی رضی اللہ بغیر اسباب کے، آپ نے ایکسچینج لگایا، ادھر ایکسچینج لگایا امریکہ سے علی رضی اللہ سے، آپ نے ٹیلی فون کر کے آپ نے ایکسچینج لگایا، کوئی سبب ہے کہ آواز دے رہے؟ آپ کو پتا ہے، نمبر ہے ان کا، پتا ہے بخاری کی حدیث ہے، انا فراتکم علی الحوض وانا علیکم شہید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا اور آپ کے تمام اعمال پہ میں شاہد ہوں. فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا.
آپ کو پتہ ہے قرآن کی آیت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کا متعلق کیا اللہ نے، مطلب ہے؟ اب سنو، اب ترجمہ کر رہا ہوں کہ میں آپ کو جہاں تک بخاری کی حدیث ہے کہ انا فرطکم علی الحوض وانا علیکم شہید، میں آپ سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچ جاؤں گا اور اب میں آپ کے تمام اعمال پہ شاہد ہوں. یہ بخاری کی حدیث ہے. اس کے ذیل میں شراح کے الفاظ موجود ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شاہد اعمال ہیں. بزار نے صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے، مجموع الزوائد میں اس کی تصحیح کی ہے، وَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، آپ کے اعمال مجھ پہ عرض ہوتے ہیں. یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے نا. ایک شاہد ہے، سن لو، امت بھی شہید ہے. امتوں وسطن لتکونوا شہداء علی الناس، امت پوری امت نہیں ہے، پوری امت نہیں، وہ صرف مؤمنین پوری ہے، امت شہید، صرف ائمہ طاہرین علیہ السلام. شیعہ داخل نہیں، اب سن لو نا بھائی، داخل نہیں. جی جی اب مجھے بات کرنے دیں گے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں. ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں. امت بھی شاہد ہے. چلیں ٹھیک ہے، آپ امت کو بھی شامل کرو، لیکن میں پتہ ہے کہ پوری امت نہیں دیکھتی. پوری امت ہمارے تکونوا شہداء علی الناس، وہ اس طرح قرآن ہے. قرآن مجید کی آیہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم شہیدا. یہ خطاب پوری امت سے نہیں ہے، یہ خطاب ان افراد سے ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اعمال کی شاہد ہیں. وَإِلَّا، آپ اپنے گھر میں کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی آپ کو مومنین آپ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، امت والے آپ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. ابھی آپ اپنا کیمرہ آف کریں نا، امت کو نہیں پتا کہ آپ اس کے بعد کیا کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں بغیر کیمرہ کے، آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ میں آپ کو نہیں دیکھ آپ سکتا، دیکھ میں نہیں سکتے دیکھ سکتا، میں نہیں دیکھ تو آپ سکتا. امت میں داخل نہیں ہے، آپ امت میں داخل نہیں ہے. تو اسی لیے عرض کر رہے ہیں کہ یہ خطاب امت سے نہیں ہے نا، پوری مسلمانوں سے نہیں ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ ایک خاص طائفے سے خطاب ہے. ایک خاص شیخ صاحب آپ مجھے سوال کرنے دو، سوال کرنے دو. یہ ایک دوسری طرف بخاری میں کتنے روایات ہیں؟ بخاری میں کتنے روایات ہیں؟ پورے ایک باب ہے بخاری میں، وَإِنَّ الْمَيْتَ لَتَسْمَعُ قَرْعَ النِّعَالِ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بخاری میں حدیث ہے کہ وہاں پر مردوں کو ڈال دیا، مردوں کو جو بدر کے گڈھے میں ڈال دیا. اس کے بعد ان سے خطاب فرمایا کہ فلانے فلانے فلانے، سن لو دور سے کر رہا تھا، سن لو نا، سن لو نا بھائی، دفن کرتے ہیں. سن لو نا بھائی، پلیز سن لو، بات سن لو، پھر جواب دے دو. ان کو دفن کیا، دفن بھی نہیں کیا تھا، ان کے کان کام نہیں کر رہے تھے، کیونکہ مرنے کے بعد کوئی نہ آنکھ دیکھ رہا ہوتا ہے نہ کان کر رہا. انہوں نے کان کے بغیر سنا مردوں نے. اور صحابہ نے جب اعتراض، بلکہ عمر بن خطاب نے اعتراض کیا تھا کہ آپ کیسے مردوں کو خطاب کرتے ہیں، وہ نہیں سن. فرمایا کہ تم سے بہتر سنتے ہیں. عمر سے کہا کہ تم سے یہ مردے، مشرکین کے مردے بہتر سنتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی حدیث، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، میں آپ پہ شاہد ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ کی آیت، قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. تو دیکھیں آپ نے کہا کہ اگر آپ یہ اعتقاد رکھیں کہ کوئی آپ کی بات سنتا ہے، یہ شرک ہے. یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ ابھی سن لیں حدیث کا مطلب. قرآن مجید میں، احادیث میں دیکھیں، موتا سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ملائکت دیکھ رہے ہوتے ہیں، موتا آپ کی بات سن سکتے ہیں. او ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء، وہ زندہ ہیں، شہداء زندہ ہیں. یہ کہہ رہا ہے کہ وہ، اگر آپ نے اعتقاد رکھا کہ وہ دیکھ رہے ہیں، یہ شرک ہے. یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ مجھے جواب کا موقع دے. آپ نے کہا کہ حدیث میں آیا ہے قرع نعال، یعنی وہ قریب سے جو لوگ ان کو دفن کرتے ہیں ان کی آواز سنتا ہے. حدیث میں بخاری شریف کہاں پہ لکھا ہے کہ دور سے نہیں سن سکتے؟ کہاں پہ لکھا ہے دور سے نہیں سن سکتے نا؟ یہ دکھا لینا مجھے. بتاتا ہوں، آپ سن لیجئے. آپ جنگ خندق میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون ہے کہ ابو سفیان کا خبر مجھے لے. 2 میل کے فاصلے پہ ابو سفیان کا پتہ نہیں تھا، حضرت علی رضی اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ میں خبر لے سکتا ہوں. وہ سردی کی وجہ سے جنگ خیبر میں ابو سفیان تھا ہی نہیں جی، خیبر میں ابو سفیان نہیں تھا. بات سنو، جنگ خندق میں ابو سفیان کی خبر لینے کے لیے حضرت علی رضی سب کو پکارا، لیکن سب چپ کے جواب نہیں دے رہے تھے. حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر توکل کر کے اس کو خبر لے کے آئے. دوسری بات، وہ تمہاری حدیث ہے، تمہاری حدیث ہم پہ حجت ہی نہیں ہے بھائی. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحسب ظواہر صحابہ سے کہتے تھے کہ فلان چیز کی خبر لے آؤ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا کہ وہ خود غیب سے دیکھ لیں.
رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینے میں بیٹھے تھے، انہوں نے خبر دی کہ موتا میں کون کیسے شہید ہوا ہے۔ نہیں، زندگی میں حضرت علی رضی آپ کی کتابوں سے دکھاؤ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندگی میں لوگ دور سے پکارتے تھے، وہ جواب، کوئی موبائل سسٹم تھا اس کے پاس، وہ حدیث دکھا اپنے کتابوں سے دکھاؤ۔ ہمارے جو آپ کتابوں نے میں منظر احادیث کتابیں موجود پڑھی۔ ہیں، احادیث موجود ہیں ہمارے کتابوں میں کہ امیر المؤمنین علیہ ٹیلیفون السلام سسٹم تھا امام اس موسیٰ کے پاس، کاظم، وہ دکھا، حدیث دکھا۔ ايش حرك شفتيك فإن المدد يأتيك، یہ ہماری کتابوں میں ہے کہ تم نہیں، جہاں بھی ہو۔ اس طرح نہیں، اسی طرح کہ حضرت علی رضی اللہ کو یمن سے پکارا کہ یہ بات ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ نے جواب دیا، جس طرح کہ ہم فون پہ بات کرتے ہیں، بالکل جس طرح کہ بالکل، آپ کے حضرت گھر سے امیر پکارتے ہو۔ المؤمنین، حضرت جب سلمان فارسی کی پورے وفات ہوئی عرصہ۔ تھی مدائن میں، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام طی الارض کیا تھا، وہاں پہ آئے تھے مدائن میں، ان کو کسی نے دفن کیا تھا۔ تو یہ بہت زیادہ ہے کہ، اور ہمارے پاس پورا ایک باب ہے کتاب بصائر الدرجات میں، ایک پوری باب ہے، پورا چیپٹر ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں، ائمہ طاہرین علیہ السلام آپ کے یہ اعمال کو قرآن کے دیکھ رہے ہوتے خلاف ہیں۔ ہے، یہ قرآن کے خلاف بالکل اللہ نہیں، فرماتا کیسے قرآن کے ہے، خلاف ہے؟ یہ اس لیے جواب دے رہا ہوں، یہ قرآن کی اس لیے خلاف ہے آپ کا حدیث کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ خالق اللہ ہے جو بغیر اسباب کے، بغیر کانوں کے سب کچھ سنتا ہے۔ یہ علی رضی اللہ کی صفت نہیں ہے۔ علی رضی اللہ کو وہ کان قرآن کیوں میں دیے تھے؟ ہم نے نہیں کہا کہ علی علیہ السلام الصلوۃ والسلام بغیر کان کے سنتا ہے۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نہیں، ایسے دور اسباب دیے ہیں، ایسے اسباب دیے ہیں، کون اسباب کے سبب وہ دیکھتا ہے اور سنتا بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں بخاری کا آپ کے پاس کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا انا شہید یہ علیکم، حضرت علی رضی اللہ انا معجزہ فرتکم وانا شہید علیکم، اس کا کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ کیا رد ہے؟ کرامت دکھاؤ، حضرت علی رضی اللہ کی معجزہ دکھاؤ، کتاب آپ مجھے کا معجزہ شیخ تھا صاحب، کہ وہ دور- شیخ صاحب آپ نے دور- کہا، دور دیکھتا تھا شیخ اور صاحب سنتا تھا، وہ معجزہ دکھاؤ، اس کا ابھی معجزہ میں تھا نا، بتاتا آپ ہوں، کہتے ہیں ابھی میں ہر بتاتا ہوں، قیادت ہے، ابھی ہر میں قیادت بتاتا ہوں، بتاؤ۔ ابھی میں بتاتا ہوں۔ دیکھو شیخ صاحب، آپ نے جو کہا کہ کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ ایک شخص کو پکارے اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سن لیتا ہے، یہ شرک ہے، آپ نے یہ کہا تھا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ اللہ ہے جو بغیر کان کے سنتا ہے۔ تو شیعوں نے کب کہا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اگر سنتے ہیں تو اس کے پاس کوئی سبب نہیں ہے سننے کا؟ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر سوال سن لو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا شہید علیکم، میں تم پہ شاہد ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سنتے ہیں، دیکھتے کیسے؟ شہید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سنتے تھے دور سے۔ نبی علیہ السلام، بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے دیوار کے ساتھ ایک صحابی جا چھپ کے کھڑا تھا، اس نے کہا نبی علیہ السلام نے السلام علیکم، اس نے آواز سنی لیکن جواب نہیں دیا۔ نبی علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ دیوار کی اچھا، وہ موتا سے کیسے خبر دی؟ موتا میں جعفر تیار شہید ہوئے ہیں، وہ کیسے خبر دیا؟ شہید کا مطلب یہ ہے، اگر شہید کا مطلب ہے سننا، تو میں نے کہا کہ قرآن میں تو امت کو بھی شہید کہا ہے۔ سننے یہ مطلب نہیں کہ امت سنتا ہے، کوئی امت آپ دکھا سکتے؟ آپ خود کو تو امت کہتے، آپ سن سکتے دور سے؟ یہ ٹیلی فون وہ کرو نا، کاٹ دیجیے تو پھر میری آواز سن لیجیے، میں نے کیا کہا؟ ایک بات میں کہتا ہوں، اس کا جواب تلك وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس، یہ امت سے خطاب نہیں ہے، اس امت اسلامی سے خطاب نہیں ہے، میں نے آپ کو کہہ دیا، یہ صرف ائمہ طاہرین علیہ السلام سے خطاب۔ حقیقی امت کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اور معنی تو ہے نہیں۔ امت کا مطلب ہے گروہ، امت کا مطلب ہے گروہ، امت کا مطلب قرآن مجید میں ہمیشہ یہ امت اسلامیہ تھوڑی ہے، آپ کو اتنا نہیں معلوم؟ کنتم خیر امت اخرجت بل تأمرون الناس وتنهون عن المنکر، یہ بھی خطاب ائمہ طاہرین علیہ السلام سے۔ امت نے کب امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا؟ امت تو جہالتوں میں مبتلا ہے۔ نہیں، اس میں اشتباہ کیا اس آیات میں کہ آپ مجاز کی طرف لے جا رہے کہ اس سے مراد فلانا۔ اچھا، اہل بیت کا جواب دے، شرک کا آپ جواب نہیں دے سکتے۔ اہل بیت کے کیوں بات نہیں مانتے؟ اللہ نے شیخ صاحب ایک منٹ آپ اہل بیت کی طرف آتے ہیں شیخ صاحب آپ کے ساتھ، تاکہ میں آپ کو یہ جواب دے دوں، ایک منٹ، کیونکہ آج میرا جواب نہیں دے سکتے، ایسے وقت ضائع کرتے، آپ جواب نہیں دے سکتے۔ آپ نے کیا، آپ نے جو غلط بیانی سے کام لیا ہے کہ شہید علیکم کا کیا مطلب ہے؟ ادھر دن ہے، دن کو توبہ کرو کہ یا اللہ ہم شرک نہیں کریں گے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگے، بس توبہ کرو۔ توبہ کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ صحیح، یہ چندہ نہیں دے گا۔ اچھا، یہ دیکھو، ایک منٹ، یہ حدیث دیکھو، یہ حدیث بخاری کی حدیث دیکھو، ایک منٹ شیخ صاحب، یہ شیخ صاحب یہ بخاری کی حدیث ہے، ملاحظہ کرو پھر بات کرو، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ نے کہا کہ عرض اعمال سے کیا، شہید کا کیا مطلب ہے؟ پتہ نہیں آپ نے کیا اس کی شرح دی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، ملاحظہ کریں، ایک منٹ بھائی صاحب، بخاری کی حدیث، یہ بخاری کی حدیث ہے جناب،
یہ بخاری بھی آج جو ہے نا ہمارا صحیح کام نہیں دے رہا. یہ حدیث نمبر 4042 ہے, سن لو. وَإِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ. یہ میں آپ پہ شاہد ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ قسطلانی صاحب کی شرح ہے, ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری للقسطلانی. یہاں پہ ملاحظہ کریں, وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ بِأَعْمَالِكُمْ, کہ میں آپ کے اعمال کو دیکھ رہا ہوں. یہ صفحہ نمبر 291. ادھر دیکھو شیخ, یہ مرقات المفاتیح ہے, ملا علی قاری کی جلد نمبر 11. ملاحظہ کرو, وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ أي مطلع على أحوالكم إذ تعرض علي أعمالكم وأنا شاهد لكم ومثن عليكم. میں تمہارے تمام احوال کو دیکھ رہا ہوتا ہوں, تمہارے اعمال مجھ پہ عرضہ ہوتے ہیں, اور میں تمہیں شہود, انا شاہد لکم, میں تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں, وہ تمہاری تعریف بھی کرتا ہوں. اچھا, یہ شرح العلامۃ الزرقانی علی المواہب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ, قسطلانی صاحب کی ہے. یہاں پہ ملاحظہ کہ وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ أَشْهَدُ بِأَعْمَالِكُمْ. غلام فرید صاحب دیکھو, أَشْهَدُ بِأَعْمَالِكُمْ فَكَأَنَّهُ بَاقٍ مَعَهُمْ لَمْ يَتَقَدَّمْهُمْ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کو اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارے درمیانے کبھی وفات ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے کہا کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور دیکھ رہا ہوتا ہے تو یہ شرک ہے. اس کی دلیل کہاں؟ دلیل کہاں ہے اس کی؟ خود بخاری کی حدیث اس کا مطلب ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرک ہے. پھر اگر کسی کو ہم پکارتے ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دیکھ بھی رہا سن بھی رہا ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ شرک ہے. یہ پہلے, اب آپ نے یہ پہلا جملہ آپ کا شیخ صاحب آپ نے جو کہا, دیکھیں مولوی سعید صاحب چلے گئے, مولوی سعید صاحب چلے گئے. ایک منٹ بھائی, ایک منٹ, میں وہ کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں, کیا چکر ہے مولوی سعید کا. شیخ صاحب اب آپ نے کہا کہ اگر کسی کو پکارے یہ شرک نہیں ہے, اگر اعتقاد رکھے کہ وہ سن رہا ہے تو یہ شرک بن جاتا ہے. تو پھر یہ آپ کا ادعا جھوٹ ہے. آپ نے دوسرا شرط لگایا, آج کا آواز کھول دیں, کہ اگر کسی کو پکارے اور اس کا عقیدہ یہ ہے, پکارتا ہے صرف عبادت نہیں کر رہا بھائی, اس کو اللہ نہیں مان رہا, صرف پکار رہا ہے, عقیدہ یہ ہے کہ وہ مدد کر سکتا ہے آپ کا, تو یہ شرک ہے بھائی. اس کا بتاؤ بھائی دلیل کیا ہے؟ یہ جو آپ نے بخاری شریف کی حدیث پیش کی, وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اس کا آپ استدلال کر رہے, ترجمہ کر رہے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعمال کو دیکھ رہا ہے. اگرچہ اس کا ترجمہ ہے کہ میں تم پر گواہ رہوں گا اور مجھ سے قیامت کے دن تمہاری ملاقات حوض کوثر, آگے جو حدیث ہے, میں تم پر گواہ رہوں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی رہوں گا نہیں, گواہ ہوں. وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ. ابو بکر رضی اللہ, حضرت عمر رضی اللہ, عثمان, علی رضی اللہ, جو صحابہ کرام جنہوں نے نیک اعمال کیے تھے, نبی علیہ السلام نے فرمایا میں گواہی دوں گا اللہ کے ہاں کہ یہ خالص میرے لیے, اللہ دین کے لیے یہ کام کیا. صحابہ کے ایمان پہ گواہی دوں گا. بالکل آپ غلط ترجمہ کر رہے ہو شیخ صاحب. میں نے آپ کے شروع دکھا دیے, مثلا یہ زرقانی کا شرط دکھا دیا کہ انا علیکم شہید اشہد باعمالکم, میں آپ کے اعمال کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. دیکھو یہ ترجمہ کون کر رہے ہو, انا علیکم شہیدہ, اس کا کون ترجمہ کر رہا ہے کہ میں اعمال کو دیکھ رہا ہوں؟ یہ دیکھو, یہ دیکھو, یہ قسطلانی صاحب ہے, یہ قسطلانی. اشہد باعمالکم فکأنہ باق معہم لم یتقدمہم, کہ گویا وہ آپ کے ساتھ ہے, کبھی دنیا سے گیا بھی نہیں ہے, اس طرح اعمال کو دیکھ رہا ہے. میں نے کہا کہ اگر ایک حدیث یا آیت قطعی الدلالت ہو تو اس کے لیے شرح کی ضرورت کیا ہے, تشریح کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن میں ہے امت, اور شہید کا مطلب ہی یہی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شہادت دے رہے ہیں, شہادت دیتے ہیں روز قیامت, یہ جھوٹی شہادت دیتے ہیں یا سچی شہادت دیں گے؟ یہ امت کس طرح گواہی دیں گے؟ ہم امت گواہی نہیں دے گی, ائمہ طاہرین علیہ السلام گواہی دے گی. امت کیا گواہی دے گی؟ امت ہے ہی فاسق, فاسق کی گواہی ہی نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے, میں آپ کو امام ہے, وہ دیکھ رہے,
وہ بالکل پیچھے سے دیکھ رہے پیچھے ہیں، دیکھا ہے انہوں نے، جو ہمارے نبی دیکھ پیغمبروں رہے کے ہیں، اعمال جو کو ہمارے دیکھ- نبی دیکھ رہے ہیں، ملائکہ دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں، خدا کوئی بھی نہیں ہے. آپ نے کہا اماموں کے بارے میں، دیکھنے سے کوئی تمہارے خدا نہیں امام بنتا. حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو دیکھا ہے، باقی امت کو دیکھا ہے انہوں نے، تمہارے امام بالکل نے. بالکل دیکھا، وہ بالکل. لم يسبقني ما فاتنی، لم يسبقني لم يفتنی ما سابقنی، جو مجھ سے پہلے وہ مجھ سے فوت نہیں ہوئے. امیر المومنین صاحب کا جملہ ہے. اچھا مجھے بتاؤ آپ کے امام شیخ صاحب، اس طرح حضرت گفتگو موسیٰ نہیں علیہ ہوگی. السلام بنی اسرائیل اگر کے دور آپ میں دیکھیں زندہ شیخ صاحب، اگر آپ میرے سوالات کا جواب نہیں دیں گے نا، استدلال آپ کا ہے، ادعا آپ کا ہے، تو پھر آپ نے تو اہل بیت کے دیکھو جواب سن لو، نہیں دیا، اہل بیت کا. دیکھو میں اہل نے بیت آپ سے کا جواب. پوچھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت جھوٹی شہادت دیں گے یا سچی شہادت دیں گے؟ سچی، بالکل جس طرح امت سچی دیکھے سے بغیر، شہادت دیں دیکھے گے. بغیر کون شہادت دے سکتا ہے؟ دیکھے بغیر جن کو کیسے دیکھا شہادت دے ہے سکتا نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امت کو دیکھا تھا کہ صحابہ کرام کو دیکھا تھا کہ وہ تو نہیں، انا فرتکم علی الحوض وانا شہید علیکم، شہید بل قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا 2 گھنٹے ضائع کیے، شرک شیخ صاحب، سے نہیں نکل سکتے. شیخ آپ اہل صاحب، بیت کا شیخ جواب صاحب، دو. شیخ صاحب، اہل شیخ بیت صاحب، کا پہلا نعرہ فقرہ ہے آپ کا کہ ہو گیا. ہم اہل بیت کے پیروکار شیخ ہیں. صاحب پہلا آپ کا فقرہ نعرہ ہے آپ کا، کہ ہم اہل بیت شیخ کے صاحب سن لو پیروکار سوال، ہیں، سوال سن لو، باقی لوگ سوال اہل سن لو. بیت کے دشمن ہیں. شیخ صاحب سن لو، پہلا فقرہ آپ کا ہو گیا کہ آپ نے کہا اگر کسی کو پکارے تو وہ شرک نہیں ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھے کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ شرک، یہ تو ثابت ہو گیا کہ جھوٹ ہے. دوسرا یا قسم، مدد کرتا ہے، یا دوسرا دیکھ شک، رہا ہے، دوسرا شک. مدد کر شیخ رہا ہے. سن لو، شیخ سن لو سوال. دوسرا شک، اگر کسی کو آپ پکارتے ہیں اس نیت سے نہیں کہ وہ اللہ ہے، اس نیت سے کہ وہ اللہ کا ولی ہے، اس کے پاس معجزات ہیں، وہ مدد کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے کہا یہ شرک ہے. اس آپ آپ نے نے کہا یہ پیش شرک کیا، ہے. نبی علیہ السلام کے متعلق پیش کیا یا علی رضی اللہ کے بارے میں پیش کیا؟ شیخ صاحب میرا سوال سن لو پھر اس کا جواب دینا نا، نہیں، دھیان ضائع نہ وانا کرو. علیکم شہیدا، یا علی شیخ رضی اللہ صاحب، نے کہا شیخ تھا صاحب، یا شیخ نبی صاحب، علیہ السلام. آپ وانفسنا استدلال کیوں وانفسکم کرتے ہو؟ علی نبی علیہ کنفسی. السلام کے متعلق بات ہے، آپ علی رضی اللہ کو فٹ کر رہے ہو، کیوں علی اب رضی اللہ پہ کیوں فٹ کر رہے ہو؟ وانا دیکھو، علیکم شہیدا تو نبی علیہ السلام کے بارے میں. اس میں لیے کہہ رہا ہوں کہ علی رضی اللہ سے مدد نہ مانگو. اب سن لو، اب سن لو، اب اس کا جواب یہ ہے، یہ آپ کی نادانی ہے کہ اگر کوئی اللہ کے علاوہ آپ کو دیکھ رہا ہو، آپ نے کہا یہ شرک ہے، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، ملائکہ دیکھ رہے ہیں، بھائی والمؤمنون دیکھنے کا سيرى مطلب الله ہے نہیں، عملكم غلط ورسوله مفہوم نکال رہے. یہ کوئی شرک نہیں شہید ہے. کا مطلب دیکھنا نہیں ہے. اب شہید. شہید کا مطلب ہے دیکھنا بھی ہے، سننا بھی ہے. شہادت تبھی دے سکتے ہیں جب آپ نے اچھی طرح سے گواہ- دیکھا ہو. گواہ کہتے ہیں. ہاں اچھا، گواہ، آگے گواہ بات وہی کرو. ہوگا جو دیکھ رہا ہوگا نا، جو دیکھ ہی نہیں رہا وہ کیسے گواہ ہے؟ اہل بیت بس وہی آدمی. بغیر دیکھے گواہی اب ہو سن لو، سکتی ہے. اب شیخ صاحب سن لو. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق ان کی صحیح حدیث ہے، علی کنفسی وانفسنا وانفسکم، قرآن کی آیت ہے، وہ بالکل انہی جیسا. اب سوال کا جواب دے دو شیخ. آپ نے کہا کہ اگر اعتقاد یہ ہے کہ کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہے تو یہ شرک ہے. بھائی اس مسئلے پر آپ کے پاس کوئی حدیث ہے؟ قرآن کی طرف آتے ہیں، کوئی حدیث ہے کہ اللہ کے سوا اگر کوئی آپ کی مدد کرے تو یہ شرک بن جاتا ہے کوئی حدیث یا نہیں ہے بھائی؟ شیخ صاحب آواز کھول دیں ان کی بھائی. یار یہ لیاقی صاحب جب آپ بات کرتے تو میرا مائک بند کر دیتا ہے، اور آپ کا مائک بند نہیں ہوتا ہے میں جب بات کرتا ہوں تو درمیان میں سے آپ کیونکہ کاٹ دیتے آپ ہو. پابندی نہیں کرتے نا، موضوع پہ تو رہتے نہیں ہیں، کسی سوال کے جواب دیتے نہیں ہیں نا. اور کون بھائی سا کوئی سوال حدیث ہے سوال تمہارے کیا پاس؟ سوال سنا ہے، کوئی حدیث ہے ایسے ہی شرک 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 شرک؟ کوئی حدیث ہے آپ کے پاس؟ قرآن کی آیت کی طرف آتے ہیں، حدیث؟ سنت میں کوئی چیز ہے آپ کے پاس کہ ماں سے اللہ اچھا، کو مدد کے لیے پکاریں تو شرک ہے؟ سن لیجئے، بخاری شریف کی حدیث ہے. میں نے آپ کو آیات وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے، آپ کہتے ہیں حدیث دکھاؤ. بخاری شریف کی حدیث ہے 4497، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. یہ بخاری پوری شریف کی طرح حدیث ترجمہ ہے. کرو، پوری طرح ترجمہ کرو. بس ترجمہ یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کے سوا اپنی زندگی میں اللہ کے سوا کسی اور کو ایک دفعہ بھی پکارا، آپ لوگ تو روز پکارتے ہو، پروگرام شروع ہونے سے پہلے ندن کس کو بولتے ہیں؟ ندن کس کو بولتے ہیں؟ ندن کا مطلب بھی وہ پتہ ہے؟ جہنم میں ترجمہ جو اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہو، دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا. اوکے، کیا نمبر کیا ہے بھائی؟ نمبر کیا ہے؟ 44 کیا ہے؟ اس کا نمبر آپ کو 4497 بخاری شریف 4497 جی.
बुखारी की हदीस है 4497। वक्त जाया न करो, जवाब नहीं दे सकते आले यारी से अहले बैत का शेख जवाब साहब दो। तो अहले बैत की क्यों आप जवाब बोलते नहीं हो? दे सकते ना, आपसे हदीस मांगा है कि अल्लाह के सिवा किसी को पुकारें तो वो आयत- शिरक होता है। आप आयत सुन से लो ना बात भाई, है, अभी हदीस अब मैं को। हदीस ये बुखारी की किताब है अजीजों, बुखारी है 4497 4497। वमिन अन्नास मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा, लोग बाज लोग ऐसे हैं कि अल्लाह के अलावा दूसरों को अल्लाह का शरीक, अल्लाह का मुसावी बनाते हैं। निद बोलते हैं शरीक। इसने तर्जुमा भी पढ़ के भी पढ़ा है, ने खयानत की पढ़ने में। बाद निद का आपने क्यों तर्जुमा नहीं किया? मैं शिया नहीं, तकिया नहीं करता हूँ, जितना तर्जुमा अब था सुन मैं लो, उस- मन माता, जो शख्स मरे वह हुआ यदउ मिन दूनिल्लाहि निदअन, और वो इबादत कर रहा होता है अल्लाह के सिवा किसी दूसरे शरीक की, निदुल्लाह यानी शरीकुल्लाह, दखल अन्नार, वो जहन्नम में दाखिल होता है। वकुल तो अना, और मैंने कहा वह हुआ ला यदउ लिल्लाहि निदन दखल अल जन्नह, और जो अल्लाह के अलावा किसी दूसरे निद को इबादत नहीं कर रहा होता, दूसरे शरीक की इबादत नहीं कर रहा होता, वो जन्नत में दाखिल हो जाता है। बात यहां और हाँ, आता बिल्कुल। होता है, सुन लो, अल्लाह के शरीक की जो इबादत करे, अल्लाह के शरीक की जो इबादत करे वो जहन्नम में जाता है। हदीस आपसे जो मांगा गया था ना शेख साहब, मेरी तरफ देखो, इधर देखो शेख। निदन का क्या तर्जुमा है? शेख, निदन का तर्जुमा करो। निद का मतलब है अल्लाह का निदन मिसल। तर्जुमा। निद का मतलब है अल्लाह का मिसल, हाँ? अल्लाह का मिसल, अल्लाह के शरीक। हाँ, निद का जिस मतलब तरह है अल्लाह को शरीक। पुकारता है। हाँ, आपसे जो मैंने हदीस मांगा था कि अल्लाह के अलावा किसी और से मदद ले लो, तो वो हदीस दिखाओ ना हमें कि आप ये शिरक है या आप जहन्नम जाते हैं। हदीस ये है कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के शरीक की आप इबादत करें तो आप मुश्रिक हो जाते हैं। इसमें नुसरत कहाँ है? मदद लेना इसमें कहाँ है? मैंने कहा कि सुन लीजिए, मम्माता वहुव यदउ मिन दूनिल्लाहि निदन दखल अन्नार, जिन हो निदन पुकारने को कहते हैं, आपने कहा कि वो शरीक नहीं। इसमें यानी नुसरत कहाँ है? नुसरत कहाँ है इसमें कि मासिवल्लाह को अगर आप मदद के लिए पुकारें तो आप क्या हो जाते हैं? जहन्नम जाते हैं। वो बगैर मदद के अगर पुकारे तो जहन्नम में नहीं जाता वो है ना। आपके अल्फाज है वो ना। जो मदद चाहता है। देखें, वो अल्लाह के अलावा अंदात को जो पुकारते थे, ये पुकारना भी मैं आपके साथ मुसामहा कर रहा हूं। यहां पे यदऊ का मतलब वही है। वो तो पहले आप तस्लीम कर गए, यदऊ का मतलब ये इबादत है। पुकारूं। यदऊ का मतलब ये इबादत है। वो अल्लाह के सिवा नहीं, आपने पहले अंदात की इबादत कर रहे थे। पहले माना कि अगर बगैर इबादत दुआ के पुकारे तो गुनाह नहीं, पहले मान गया। अगर बुत को पुकारूं, ए बुत, ये पुकारना तो गुनाह नहीं है। सही है। अगर तो गुनाह है, शिरक है, वो पुकारना है कि जो मदद के लिए हो। अगर तो दिखाओ ना, वो दलील दिखाओ ना कि कि मासिवल्लाह को अगर आप मदद के लिए पुकारे ना, हदीस आपसे ये तलब किया था, मदद के लिए पुकारे शिरक है। ये मदद के लिए पुकारे। बाकी जो इस्तिस्ना है वो मैंने बताया है कि वो अल्लाह अल्लाह का जो शरीक है वो उनके बुतें होती थी, वो बुतों की इबादत करते थे शेख साहब, बुतों की इबादत करते थे। अच्छा, जो आयत मुतलक है, मुतलक आपको समझ आती? मुतलक का क्या मतलब होता है? मुतलक का मतलब ये होगा शेख साहब कि अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारें तो शिरक है। तो आप किसी को भी पुकारें, अभी मुझे पुकारें ना कि अल्लाह यारी साहब मुझसे बात करो, ये शिरक मुश्रिक बन किस्म गए। का पुकारना इसमें दाखिल है, लेकिन बाकी पुकारना जो लुग़वी मानी में है वो इस्तिस्ना तो ठीक, कुरान में अगर आप मौजूद है। तो ठीक है ना, अगर मुतलक है, अगर अब अर्ज यही कर रहा हूं, अगर मुतलक है तो हर पुकार शिरक है। मुतलक का मतलब आपको समझ ही नहीं आ रही है शेख साहब, आपने कभी पढ़ा नहीं मदरसे इस्तिस्ना में। कुरान में है ना, मैंने कहा इस्तिस्ना शेख कुरान में है। साहब अगर है आपके पास कुरान कोई में। हदीस नहीं है ना कि मदद के लिए पुकारो तो आप मुश्रिक बन जाते हो। तो किस सही है। लिए पुकारते हैं लोगों? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह को आप मदद के लिए पुकारते हो या मोहब्बतन पुकारते? अगर आप सुन मोहब्बतन लो। पुकारते तो मेरा कोई इतराज नहीं है। तो हराम आप तब होगा मदद के लिए शेख, पुकारते हराम हो। तब होगा कि आप दलील पहले दिखाएंगे ना कि अगर मदद के लिए पुकारें तो शिरक है। आपके पास दलील तो ये कोई नहीं क्या ना। है? आप रात को दिन कहते, दिन को रात, इसका क्या तो मतलब? कि बताओ ना। पुकारना। अच्छा, लोग क्यों पुकारते हैं? अब सुन लो, अब हमें बताओ ना अच्छा, क्यों कि पुकार? इसका कुरान सिर्फ में, जवाब दो। शेख साहब इधर देखो, लोग शेख क्यों साहब सवाल देखो, वर्ग सवाब या उसको क्यों शेख साहब, पुकारते थे मुशरिकीन? शेख साहब, इसका जवाब शेख दो। साहब, शेख साहब, अब मुझे बताओ, कुरान में, सुन्नत में कोई ऐसा हमें आयत दिखाओ या हदीस दिखाओ कि मां सिवा अल्लाह को अगर आपने मदद के लिए पुकारा, क्योंकि आप मदद के लिए पुकारते हैं आप मुश्रिक बन जाते हैं। दिखाओ जी, बिस्मिल्लाह। जवाब देता हूँ। आपको चालाकी करने नहीं दूंगा।
میں نے کہا مطلق آیات ہے، آپ نے یہ مان لیا کہ مطلق میں سب داخل ہے، یہ مان لیا، تو یہ مدد کے لیے والا اس میں داخل ہے۔ اگر کوئی مدد کے لیے بھی پکارے مطلق کا یہ مطلب ہے وہ بھی مشرک ہے، بغیر مدد کے پکارے وہ مشرک ہے، لیکن اس کا استثناء قرآن میں موجود ہے، بغیر مدد والا استثناء قرآن میں موجود ہے۔ شیخ وَتَعَاوَنُوا صاحب، عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ شیخ صاحب یہ کہ اگر کوئی آیا مطلق ہو کہ آپ ماسو اللہ سے پکارنا ہی مشرک ہو نا، تو پھر نماز میں آپ کیوں کہتے السلام علیکہ ایھا النبی؟ میں نے کہا وہ پکارنا، میں نے کہا استثناء موجود ہے، وہ پکارنا مدد کے لیے نہیں ہے۔ ایھا النبیو اور مدد بھائی کے لیے آپ ہم کہتے ہیں نہیں پکارتے۔ مطلق پکارنا شرک ہے، آپ نے یہی کہا بھی مطلق جو پکارنا آپ کسی بھی سنا نیت نہیں، سے۔ پوری بات سن لیجئے۔ میں نے کہا، آپ نے پوچھا کہ اس میں مدد کے لیے پکارنے والی آیات بتاؤ، میں نے کہا یہ آیت میں مدد والی غیر مدد والی سب اس میں داخل ہے، مطلق ہے۔ باقی جو آپ نماز میں بتا رہے محبتاً پکارنا یا کسی کو دعوت دینا، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ استثناء قید جو ہے قرآن میں آیا ہے، قرآن میں تو آ سکتا ہے نا، قرآن میں استثناء موجود ہے۔ جو مدد کے لیے پکارنا ہے وہ استثناء آپ قرآن سے دکھاؤ، تو قرآن چلیں میں ہو ٹھیک ہے، کہ آپ مدد ہمیں کے وہ لیے پکار قرآن والی سکتے۔ آیت آپ دکھائیں ایک نا، آیت دکھاؤ، قرآن میں آیت دکھاؤ کہ دکھائیں، حضرت علی چلیں رضی اللہ سے استثناء مدد مانگ قرآن میں سکتے۔ موجود ہے، نہیں، استثناء قرآن میں آپ موجود ایک ہے۔ آیت دکھاؤ، ایک آیت دکھاؤ کہ قرآن میں ہو کہ علی رضی اللہ سے مدد مانگ سکتے ہو، بس دکھاؤ ایک آیت۔ صرف قرآن میں؟ وہ تو سنت سے بھی ثابت ہو سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں قرآن سے ثابت ہو۔ نہیں، یہ عقیدہ شرک کا ہے، قرآن سے دکھاؤ۔ نہیں، آپ سنت کو نہیں مانتے، اہل سنت سے ختم ہو گئے۔ اہل سنت ہے، لیکن ہم عقائد اذ جو ہے قال وہ تواتر سے لیتے ہیں، عقائد جو ہے قرآن سے وَإِذْ قال، یا تواتر سے لیتے ہیں۔ آپ مجھے ٹھیک ہے، قرآن سے کیوں نہیں دکھا سکتے؟ لکھ میں کر دکھا دے، سکتا ہوں، قرآن بالکل میں دکھا نہیں۔ سکتا ہوں، دکھا یہ سکتا تو قرآن میں یہ ہوں، سب عقیدہ نہیں ہے۔ انبیاء۔ وَإِذْ قال عيسى ابن مريم من أنصاري إلى قرآن الله يا أيها الذين آمنوا کیا؟ كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم يا للحواريين كونوا یہ أنصاري تو استثناء دکھا رہے، یہ إذ تو قال ثابت عيسى ہے ابن کہ مريم للحواريين حواریین من تھے۔ أنصاري إلى الله۔ یہ- جی، اب